بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میں آپ کی خدمت میں ذاکر سید عامر ربانی حاضر ہوں۔ میں آج قبلہ قمی صاحب کے پاس تشریف لے آیا ہوں، اور ان سے جس طرح میں نے آپ تمام مومنین کو آگاہ کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ میں جاؤں گا علماء کرام کے پاس، ذاکرین کے پاس، ان سے پوچھوں گا دور حاضرہ کے بارے میں، یا جو دور گزر گیا ہے اس کے بارے میں، آج کے دور میں اور پچھلے دور میں وہ کیا فرق محسوس کرتے ہیں۔ تو میں قبلہ قمی صاحب سے یہ گزارش کروں گا۔ السلام علیکم قبلہ صاحب، حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر مولا کا کرم، بالکل ٹھیک۔ مہربانی دی، آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ نے بھی وقت نکالا۔ صاحب، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے یہ خطابت کب سے شروع کی؟ اس ذاکری کی فیلڈ میں آپ کب سے آئے؟ آپ کی ابتدا کب سے ہے جہاں پہ آپ اس ٹائم بیٹھے ہیں اس مدرسے میں بطور ٹیچر جی یا استاد؟ آپ نے یہ سفر کیسے شروع کیا؟ آپ ہمیں بھی آگاہ کریں، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما منہم علی بقیت اللہ الاعظم امام المنتظر المہدی الہادی صلوات اللہ علیہم اجمعین، اما بعد، فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، من جدہ واجدہ۔ سب سے پہلے سید ذاکر اہل بیت پیران شاہ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں خدمت کا موقع فراہم کیا ہے، اور بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ مہربانی ہے سر، آپ کی مہربانی ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ جہاں تک اس دین آل محمد کی خدمت میں میری تھوڑی بہت فعالیت ہے یا آغاز ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ اس آغاز کے عوامل میں کچھ یوں ہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی سے میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے دادا مرحوم غلام حسین زوارت مولا کے تہجد گزار، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، اور پھر ان کی زندگی کا وتیرہ تھا کہ وہ متواتر فضائل آل محمد مختلف بکس سے پڑھتے، اور ان کا وتیرہ یہ رہا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر لوگوں کو آل محمد کی جانب راغب ہونے کی تعلیم دیتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کی تبلیغ کا جو طریقہ کار تھا مجھے بہت زیادہ پسند تھا کہ وہ ایک طرف خاندان نبوت کے فضائل، مناقب، ان کی کرامات، ان کے اعجاز کو بیان کرتے تھے، سبحان اللہ، اور دوسری طرف جو ہے نا، لوگوں نے آل محمد کی دہلیز کو چھوڑ کر جن کو اپنا رابر مانا ہے وہ ان کے نقائص بیان کرتے تھے، اور پھر وہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے تھے کہ آپ کو بطور رابر کسے اختیار کرنا ہے۔ واہ واہ۔ تو خیر، ان کے ساتھ میری سیٹنگ بہت ہی زیادہ ہوتی تھی۔ وہ کوئی مسئلہ، کوئی فضیلت کی بات بک سے پڑھتے تو فوراً مجھے بلا لیتے اور مجھے سناتے کہ بیٹا مولا کی فضیلت یہ یوں 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 ہے جی۔ تو مجھے ابتدائی سے دینی تعلیم کا واقعی نہیں شوق تھا۔ میں نے قرآن مجید بھی تقریباً انہی کے پاس پڑھا تھا۔ بہرحال 1996 کے اندر میں نے میٹرک کی،
پھر اپنا 98 میں نے ڈگری کالج بکر میں ایڈمیشن لیا FA کے لیے. میں ایک مختصری اپنی زندگی بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد جب میں نے BA کا امتحان کلیئر کیا نا تو ساتھ میں مدرسے میں بھی جوائن ہو گیا. مدرسے کو بھی میں نے اٹینڈ کر لیا. تو خیر اس وقت مدرسے کو بھی میں ٹائم دینے لگا اور اسکول لائف میں بھی وقت گزارتا رہا. مجھے شوق بڑا تھا دینی تعلیم کی تحصیل تعلم کا، اور شاید اس شوق کا آغاز میرے دادا مرحوم کی تعلیمات ہی تھیں جو بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی کے عالم میں انہوں نے مجھے دی تھی. خیر ایک مرتبہ ایسا آیا کہ ایک مرتبہ تھوڑا سا مستقبل کے حوالے سے ذہن میں فکر آئی اور میں نے سب انسپیکٹر کے لیے کوشش کی. خیر وہ میرا کام کافی حد تک کلیئر ہو گیا. تو بعد میں میرے والد بزرگوار کو پتہ چلا کہ یہ اب دینی تعلیم چھوڑ کر ادھر جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنے سادہ لو ہونے کے ناطے ایک انتہائی عظیم جملہ تلاوت فرمایا. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ سب انسپیکٹر بنے یا جو بنے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ اپنے مستقبل کے لیے کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا جو خالق کائنات اس نوکری کے ذریعے تجھے رزق دے سکتا ہے، وہ خلاق العالمین تجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نوکری کے ذریعے وہ رزق نہیں دے گا. واہ 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 واہ. تو میں نے کہا ضرور دے گا اور اس سے اچھا دے گا. تو والد صاحب نے بھی یہ ارشاد فرمایا، حکم دیا بلکہ کہ آپ ایسا نہ کریں. بس میری حسرت یہ ہے کہ آپ دین آل محمد پڑھیں، دین آل محمد سیکھیں اور اپنی پوری زندگی مکتب آل محمد کی وکالت میں ہی گزار دیں. سبحان اللہ. اور یہاں پر دوسری جو مجھے تشویق بیشتر دلوائی وہ میرے استاد معظم قبلہ کسور صاحب ہیں. انہیں بھی جب پتہ چلا کہ یہ تو ادھر جا رہا ہے تو انہوں نے بھی اس وقت میں مجھے دعا دی کہ بیٹا آپ دین آل محمد حاصل کریں، اس کی خدمت کریں، انشاءاللہ مولا کائنات آپ کے جو اقتصادی مسائل ہیں وہ اچھے کرے گا. بہرحال اس وقت سے میں مطمئن ہو کر اور والد صاحب کی حسرت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے MA کرنے کے بعد میں نے مکمل طریقے سے اپنی تمام تر توانائی دین آل محمد کی تحصیل میں گزار دی. سبحان اللہ. اور تقریباً یہ 2000 میں یہاں سے قم المقدس ایران میں چلا گیا اور ادھر میں 9 سال کریم اہل بیت عش آل محمد جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی اللہم صلی علی محمد دہلیز اقدس پر کشکول گدائی پھیلا پھیلا کے خیرات علم طلب کرتا رہا. واہ واہ واہ. اور میں شکر گزار ہوں کریم اہل بیت کا، اور میری وہ ولی نعمت ہے بے شک کہ میرے ظرف کی وسعت کے مطابق بی بی نے مجھے بہت کچھ عطا کیا. سبحان اللہ. تو تقریباً 9 سال کا عرصہ میں نے ادھر گزارا. وہاں پر مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. جی وہ مشکلات آپ ہمارے ساتھ بیان کریں کہ آپ کو ایسی نگری میں جی جو کہ میں یہ کہوں کہ وہاں پہ لوگ مشکل کا حل ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ مشکل کشا ہیں. جی آپ کو ان کی نگری میں کیا مشکل پیش آئی یہ آپ بیان فرمائیں. تو اس کے لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ قبلہ شاہ سے عرض کروں گا کہ الحمدللہ ادھر سے ایک تو میں پنجاب یونیورسٹی سے MA میری تھی اور دوسرا ادھر مدرسے میں پڑھ کر بھی میں ادھر گیا. تو وہاں پر قم المقدس میں میری تعلیم اور تعلم کی سپیڈ جو تھی نا وہ بہت ہی الحمدللہ بیشتر تھی. سبحان اللہ. اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں 24 گھنٹوں میں سے 16 سے لے کر 18 گھنٹے ڈیلی اپنا وقت جو ہے مطالعہ، مباحثہ، اسباق، دروس ان تمام چیزوں کے لیے نکالتا تھا. سبحان اللہ. تو ہمارا تعارف تو یہ تھا نا کہ یہ قبلہ سید آغا علی حسین قمی ان نجفی کے مدرسے سے آئے ہیں. تو کچھ احباب سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی. وہ کچھ تحریکی حضرات تھے
جنہوں نے کہا کہ یہ تو کل پاکستان میں جا کر وہ ذاکرین والا لٹریچر جو ہے یہ اس کی وکالت کرے گا، تو وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح اس کو حوضے سے نکلوایا جائے۔ لیکن الحمدللہ جیسا کہ کچھ لوگوں کا وتیرہ تھا کہ ادھر بیرونیوں پہ پلتے رہے یا بیرونیوں سے ہی لیتے رہے، میں الحمدللہ مشکلات میرے لیے کچھ یوں تھی کہ میں جتنا عرصہ وہاں پر رہا، حالات کے پیش نظر مجھے کبھی گھر سے کچھ منگوانا پڑتا تھا، اور دوسرا لوگوں کی مخالفت مجھے درپیش تھی کہ یار پتہ نہیں کل یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ فقط ان کو قلق اسی بات کی تھی کہ یہ کل جا کر مکتب ولاء و عزا کو پاکستان میں جا کر تقویت دے گا۔ اچھا قبلہ صاحب، ہم نے شاید میں نے آپ سے بھی سنا ہے اور جی کافی حضرات سے بھی سنا ہے کہ جب قبلہ علامہ آغا علی حسین قمی صاحب جب قم میں تھے اور نجف میں تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے جو میں اس طرح کہوں کہ جو مباہلہ کیا ولایت علی علیہ السلام پر، کیا یہ سچ ہے؟ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ میں آپ کے جی بالکل، آغا صاحب تو ہر فون پر بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، حرمت سادات اور شعائر حسینیہ، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی متواتر وکالت کرتے ہی آ رہے ہیں۔ جو قبلہ شاہ صاحب میری آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے کہ جب آغا صاحب ادھر زیارات پہ گئے اور کافی پاکستانی احباب بھی ان کے ساتھ تھے، تو چکوال کا ایک مولوی تھا جس کا نام تھا شیخ جواد۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی فاسٹ تسلیم کرتا تھا، تو وہ تقریباً 40 یا 50 کے قریب اور مولویوں کو لے کر جس ہوٹل میں آغا جی کم المقدس میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچ گیا، اور آغا صاحب کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر۔ خیر آغا صاحب اس کو بہت ہی عظیم ادلہ دلائل دیتے رہے، تو آخر میں آغا جی سرکار نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، مصباح المتہجد۔ یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، جس کو شیخ الطیفہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا کہ میری نظر میں یہ حوالہ نہیں گزرا شیخ طوسی کی کتاب کا، اور اس نے وہاں پر کہا کہ اگر شیخ طوسی کی کتاب سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ولایت در تشہد، تو میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جب باب الفقاہت شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں، تو پھر اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں مجھے کون سا مانے ہے۔ تو اس وقت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زری میں مسجد اعظم کی لائبریری تھی، تو وہاں سے وہ کتاب منگوائی گئی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی مصباح المتہجد۔ آغا جی نے وہ حوالہ انہیں کھول کر دکھایا اور ساتھ فرمایا قبلہ یہ آپ خود پڑھ لیں، واہ واہ، اگر کہیں پڑھنے میں کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے بتا دینا، لا رہے میں آپ کو پڑھ کر سنا ہی دوں گا۔ تو جب اس مولوی صاحب نے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے مولا امیر المومنین کی ولایت در تشہد کو ملاحظہ کیا، تو پس اس کے اوپر سکتہ سکوت کا دورہ طاری ہو گیا۔ وہ 50 مولوی جو جوش و جذبہ لے کر آئے تھے کہ آج ہم ان کو اس میدان مناظرہ سے فرا اپنا شکاستی دیں گے، الحمدللہ وہ شکست خوردہ ہو کر چلے، اور کریم اہل بیت کے جوار میں مولا کی ولایت کی وکالت کا یہ اعزاز، سب سے پہلا اعزاز جو ہے یہ قبلہ سید آغا علی حسین قمی النجفی کو ہی حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کو بھی سننے میں ملتا ہے، ہمیں بھی سننے میں ملتا ہے، کچھ لوگ کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ان کے اپنے درس میں ولایت نہیں پڑھائی جاتی اور قبلہ باہر ولایت کا بڑھ چڑھ کر پرچار کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ان باتوں میں کتنے حقائق موجود ہیں اور کتنے نہیں ہیں، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ تو قبلہ شاہ صاحب آپ بھی ہمارے قرب میں ہی ہیں، جی بالکل، تو آپ بھی ان تمام چیزوں کو بہتر جانتے ہیں، چونکہ
تمہارے اور ہمارے ادارے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. جی بالکل بالکل. اور الحمدللہ ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کے جی الحمدللہ والد بزرگوار پیر سید عامر ربانی شاہ صاحب ہمارے انتہائی محترم ہیں, ان کے ساتھ بھی گپ شپ سلسلہ, یہ سب قرب و جوار میں ایک دوسرے کے رہتے ہیں. آپ ان کو بہتر جانتے ہیں تمام چیزوں کو. تو دیکھیں ہر دور میں حق کے خلاف پراپاگنڈا تو کیا گیا ہے. بے شک. اگر تھوڑا تاریخی اعتبار سے آپ اس کا جائزہ لیں تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو عین حق ہے, بے شک, اور یہ نبی کونین کا فرمان کہ الحق مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھرے. بے شک بے شک. یعنی حضرت امیر المومنین کے حق کو حقیقت ہونے میں بلکہ عینیت ہے مولا اور حق کے درمیان, عینیت پائی جاتی ہے. تو زمانے نے ایسی شخصیت کے متعلق بھی زہر اگلا اور اتنا بڑا پراپاگنڈا کیا کہ جب 19 ماہ رمضان مسجد کوفہ حضرت امیر المومنین کو ضرب لگی اور 21 کو مولا کی شہادت ہوئی, تو جب یہ خبر شام تک پہنچی کہ مولا امیر المومنین مسجد میں شہید ہوئے, تو مولا کے خلاف ان لوگوں نے اتنا پراپاگنڈا کر رکھا تھا کہ وہ متعجب ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے علی اور مسجد میں شہادت. انتہائی حیرت والی بات ہے. تو قبلہ شاہ صاحب میں یہاں پر آپ کے سوال کا جواب دینا ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے مقاصد مذمومہ کی ترویج کے لیے, ہر آدمی اپنے مقاصد مذمومہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں حق و حقیقت کی مخالفت کرتا چلا آ رہا ہے. تو اگر ہمارے مدرسہ جامع آل عمران فاطمیہ بکھر کے خلاف یہ پراپاگنڈا ہے کہ آپ کے مدرسے میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی در صلاۃ نہیں دی جاتی ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے اس پراپاگنڈے کا تعلق صداقت سے نہیں ہے, یہ ان کی متواتر کذب بیانی ہے. اور جو اس بات کی تحقیق کرنا چاہے وہ ہمارے ادارے میں آئے. ظہرین ہے, مغربین ہے, نماز صبح ہے, وہ ادھر الحمدللہ باجماعت ہوتی ہے. کبھی میں کروا لیتا ہوں جماعت اور کبھی مدرسہ کے دیگر سٹوڈنٹ یا وہ آغا یاسر صاحب ہیں وہ کروا لیتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر مدرسہ کے اندر مولا کی ولایت کی گواہی ببانگ دول دی جاتی ہے, اور اس گواہی دینے سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے مدرسہ کے اندر. سبحان اللہ. مثلاً زیادہ طور پر قبلہ کسور صاحب کے متعلق پراپاگنڈا کرتے ہیں کہ وہ مدرسہ کے اندر طالب علموں کو مولا کی ولایت کی گواہی دینے سے روکتے ہیں. تو شاہ صاحب انہوں نے کبھی آج تک کسی سٹوڈنٹ کو نہیں روکا ہے. ہاں البتہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یار جس کا جو مجتہد ہے نا, جو کہتا ہے اسی پر عمل کرو. تمہارا مجتہد تمہیں اجازت دیتا ہے مولا کی ولایت پڑھنے کی, تو بے شک آپ مولا کی ولایت پڑھو. ان کی موجودگی میں ہی ادھر جماعت ہوتی ہے, کبھی انہوں نے نہیں روکا ہے. اور اس سے بڑھ کر شاہ صاحب میں اس کی تفصیل آپ کو تھوڑی سی بیشتر دینا چاہتا ہوں کہ جامع آل عمران فاطمیہ بکھر جو ہے, پتہ نہیں اس نے کتنے مبلغین پیدا کیے ہیں. بے شک. پاکستان کے مختلف گوشوں میں مدرسہ جامع آل عمران سے فارغ التحصیل علماء کرام دین آل محمد کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. بے شک بے شک. اور جہاں جہاں بھی وہ مولا کے اس فریضہ کو انجام دے رہے ہیں, جہاں جہاں پر بھی ہیں, وہ مولا کی ولایت الحمدللہ ببانگ دول پڑھتے ہیں. اور پہلے جا کر جس جگہ بستی محلے میں جاتے ہیں وہ پہلی ترویج بھی مولا امیر المومنین کی ولایت کی کرتی ہے. اس کے بعد بندہ حقیر نے مولا امیر المومنین کی ولایت کی وکالت میں کتاب تحریر کی. آج سے 3-4 سال پہلے اثبات الولایہ فی التشہد ہے.
تو اس کے اندر بہت سارا لٹریچر میں نے اکٹھا کیا ہے. خیر میری کوئی تحقیق آخر نہیں ہے، لیکن جہاں تک باقی کتب کا میں نے مطالعہ کیا ہے، میں یقیناً یہ لفظ اگر کہوں تو کذب بیانی پر مشتمل نہیں ہوں گے. اردو لٹریچر کے اندر مولا امیر المومنین کی ولایت پر، ولایت در تشہد پر جتنا مواد اس بندہ حقیر کی کتاب میں ہے، اثبات الولایہ فی التشہد میں ہے، اتنا کسی اور اردو لٹریچر میں شائع ہونے والی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو شاہ صاحب میں اس بات کا جواب بےایمانے دینا چاہتا ہوں کہ مولا کی ولایت ادھر پڑھی بھی جاتی ہے، اور ہمارے مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والا ہر مبلغ جہاں پر جاتا ہے وہ مولا امیر المومنین کی ولایت کی تبلیغ بھی کرتا ہے. بے شک. ہم تحریری طور پر بھی اس کے اوپر تحقیق بھی لکھ چکے ہیں مولا امیر المومنین کی ولایت پر، اور جہاں جاتے ہیں ہماری پہچان بھی علی کی ولایت ہے. سبحان اللہ. تو پھر کیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ولایت نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، یا معاشرہ یہ فیصلہ کرے گا کہ حق و حقیقت کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے. بہتر. اچھا قمی صاحب، آپ نے اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی عرصہ دراز گزارا. جی. اب آپ خود بھی اسی سلسلے میں ہیں، مجالس، ذاکرین، علماء کرام. تو آپ یہ مجھے اور دیکھنے والے مومنین ناظرین کو یہ بتائیں کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت اور جو آج کا دور ہے، اس دور میں اور اس دور میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں عزاداری کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے؟ پہلے مشکلات تھیں یا اب مشکلات ہیں؟ صحیح ہے، یہ آپ بتائیں. تو اس کے ضمن میں یہی عرض کروں گا کہ جو آج سے 10 15 20 سال پہلے کا دور تھا، عزاداری کے عنوان سے ہی ہماری بات چل رہی ہے. جی جی. تو اس دور کے اندر قبلہ شاہ صاحب عزاداری امام حسین علیہ السلام کے اندر معنویت، روحانیت، مظلوم کربلا کے ساتھ مومنین کی وابستگی بہت زیادہ تھی. بے شک. لفظ حسین آتا تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے تھے. نام ہی ایسا ہے، نام ہی ایسا ہے، قتیل الابرہ ہے، اور واقعاً مومن کی پہچان بھی یہی ہے. تو اس دور کی جو عزاداری تھی، اس دور میں اگرچہ یہ بات ماننے کو ہے کہ عزاداری کم تھی، لیکن اس میں خلوص بہت زیادہ تھا، روحانیت زیادہ تھی، روحانیت بہت زیادہ تھی. منبر پہ آنے والے جو صاحبان تھے، ذاکرین عظام، علماء کرام، باوضو ہو کر آتے تھے. کوئی انہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میسر ہوتا تھا منبر پر، قوم کو کچھ دے پاتے تھے، اور وہ قوم کو دینے کے لیے کچھ تحقیق بھی کرتے تھے. جیسا کہ مرحوم مغفور بحر المصائب آغا حسین مرحوم کے متعلق تھا مشہور. بے شک. کہ وہ بہت زیادہ مقتل کی کتابوں کا اور فضیلت آل محمد کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور کیسے ان کی کلام کے اندر تاثیر پیدا نہ ہوتی. آغا حسین کی زندگی کا وتیرہ یہ تھا کہ اس کے جو محلے دار تھے نا، انہیں اگر یہ معلوم کرنا ہوتا کہ آج آغا حسین گھر میں ہیں یا نہیں، تو وہ صبح کی نماز کے بعد ان کے گھر سے سامنے جو کوچہ ہے وہاں سے گزرتے. اگر صبح کی نماز کے بعد تاکیبات اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کر کر کے دھاڑے مار مار کے رونے کی آواز آتی تو سمجھ جاتے کہ آغا حسین آج گھر میں ہے. واہ 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 واہ. تو قبلہ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ اس دور کے جو ذاکرین عظام تھے وہ بھی مصلی پہ بیٹھ کر خاندان نبوت سے متوسل ہو کر مانگتے تھے.
ان کی اپنے آنسو بھی نہیں تھمتے تھے. اور یہ سرکار سید الساجدین کی سنت ہے, صبح کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کر اپنے دن کا آغاز جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پہ رو کے کرنا. یہ سرکار سید الساجدین کی سنت ہے. اسی طرح غلام حیدر کلو صاحب جو تھے, شاب زندہ دار تھے, وہ جس جگہ گئے کتاب اس کے ساتھ ہے. انہیں بیٹھنے کو جو تھوڑا بہت موقع ملتا تھا وہ فوراً مطالعے میں ہی مصروف ہو جاتے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ اس دور کے جو واعظین تھے نا, مبلغین تھے, ذاکرین عظام تھے, ان کی بہت ہی سعی و محنت ہے, تگ و دو ہے, کوشش ہے کہ پرخلوص طریقے سے وہ سرکار کے مشن کو آگے لے کر جاتے تھے. بے شک. تو قبلہ شاہ صاحب میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ذہن میں مشن ہو, خلوص ہو, تو پھر معنویت آٹومیٹک انسان کو حاصل ہوتی ہے. بے شک نہیں, بے شک. تو اس دور کی معنویت, روحانیت پتہ نہیں کتنی کتب کے اوراق پہ مشتمل ہے. مختلف کتب کے اندر ان لوگوں کی روحانیت و معنویت کے مختلف پہلوؤں سے تذکرے ہیں. لیکن جو آج کا دور چل رہا ہے نا, اس دور میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ذات توحید مظلوم کربلا کے صدقے ہماری مجالس کے اندر روحانیت بیشتر پیدا فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا, لیکن بات یہ ہے, میں 1 منٹ مزید آپ کو لوں گا. جی بسم اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ دور حاضر کی جو عزاداری چل رہی ہے نا, اس میں معنویت, روحانیت کی جانب توجہ کم ہے. ممبر پہ آنے والے جو مبلغین ہیں, واعظین ہیں, ان کا وہ خلوص دکھنے کو نہیں ملتا ہے جو پہلے لوگوں کے مابین پایا جاتا تھا. اور پھر الحمدللہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ مبلغین, واعظین کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ قوم کو کوئی بیشتر دے سکے. اچھا, لیکن ایک بات حقیقت ہے, چاہے یہ دور ہے, چاہے آنے والا دور ہے, یا جو گزر گیا ہے, یا آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک, سیدزادہ جو دور بھی آئے گا, عزاداری امام حسین علیہ السلام کی آفاقی حیثیت کو کسی بھی دور کی چالاکیاں زنگلود نہیں کر سکتی ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. نبی کونین نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی حرارت مومنین کے دلوں میں یوں ہے, کبھی وہ ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی ہے. قبلہ صاحب, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی جواب دیے. جی, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ صرف میرا سوال نہیں, مومنین کا سوال ہے, شیعان حیدر کرار کا سوال ہے. میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں خان نگاہ خان جمالی صاحب, صحیح ہے, ان سے کل میری اسی بات پہ گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ قبلہ صاحب سے پوچھئے گا کہ ہم جس طرح پچھلے دور میں جو بزرگوں کا دور تھا, جس طرح آپ جیسے بیان کر رہے تھے کہ آپ کے دادا بزرگوار, جی, یا آپ کے استاد محترم مولا نے زندگی دراز فرمائے, ان کی ہماری زندگی بھی ان کو لگ جائے, جس طرح ان کی مجالس میں, ان کی محفلوں میں روحانیت ہوتی تھی, وہی روحانیت اگر ہم اب لانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں, اگر ہم اس ذکر عزاداری امام حسین علیہ السلام میں روحانیت اور معنویت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں خلوص کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا پڑے گا اولاً. ثانیاً, جتنے بھی ریاکاری کے پہلو ہیں, ریاکاری کے تمام پہلوؤں کو ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے
دور رکھنا ہے۔ ثالثاً جب بھی صف ماتم بچھایا جائے اور مجلس امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہونے لگے تو اس وقت میں یہاں پر بانیان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، باوضو ہو کر مجلس والی جگہ پہ مصلی ڈال کے 2 رکعت نماز جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پڑھے اور بی بی کی خدمت میں یہ استغاثہ کرے کہ بی بی تیرے بیٹے کی مظلومیت کے لیے مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا، اب تشریف لائیں اور ہماری اس پرسداری کو قبول فرمائیں۔ سیدزادہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی کا تلخ ترین تجربہ ہے کہ جب ہم فقط اور فقط سیدہ بطول سے متوسل ہو کر فقط اور فقط حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزا و مصیبت کی بیان دہی کے لیے صف ماتم بچھائیں گے تو یقیناً اس میں روحانیت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو مروجہ عزاداری چل رہی ہے یہ دیکھا دیکھی کی جانب بہت زیادہ جا رہی ہے۔ مثلاً میرے پاس 4 ذاکر پڑھ گئے، نامور پڑھے، یا 2 مبلغ تھے وہ بھی نامور تھے، تو دوسرے نے سوچا کہ یار میں نے کسی طرح اس کے جلسے کو کراس کرنا ہے، مقابلہ بازی آسان طیب اللہ، مقابلہ بازی کی صورت میں پھر معنویت کہاں رہے گی۔ اور پھر یہاں پر میں پڑھنے والے احباب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ممبر پر آئیں باوضو ہو کر آئیں، اور دوسرا ذہن میں یہ رکھ کر آئیں کہ ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی کہ قاتل کی اسی سطر پر بیٹھنا ہے یا اس جگہ بیٹھنا ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں نا اہل ممبر کہ ذوات معصوم تشریف لے آتے ہیں۔ بے شک۔ تو کم از کم اگر ایک مقتدر آدمی کے سامنے جس طرح ہم ایک خضوع و خشوع کرتے ہیں اور کوئی فضول پوائنٹ ہم سے صادر نہیں ہوتا ہے، دنیا کے عام مقتدر کے سامنے اگر ہم جس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں نا تو عقیدہ کو عملی طور پر ثابت کرنا ہے کہ جب آپ ذوات معصوم مجلس کے اندر تشریف فرما ہے تو پھر مقابلہ بازی کیسی، پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جو تصور ہے وہ کیسا۔ بس فقط ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ 14 کے حضور میں ہم حاضری لگا رہے ہیں۔ بے شک۔ اور یہاں پر میں مومنین کی خدمت میں بھی ایک گزارش کرنا مناسب سمجھوں گا کہ مومنین کے تقاضے کچھ بلند ہو گئے ہیں، تقاضے بے ایمانے بلند ہو گئے ہیں کہ جب وہ مظلوم کے صف ماتم پہ آتے ہیں تو ان کے ذہن میں، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم فقط حسین کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا، ہم چونکہ اس فیلڈ میں ہی ہیں، ان کے اذہان میں یہ اگر فلانا ہے تو وہ عزاداری پہ جا رہے ہیں، فلانا نہیں ہے تو اولاً تو جاتے نہیں ہیں، یا پھر سارا دن اس پنڈال صف ماتم کی جو جگہ ہے اس کے باہر چارپائیوں پہ بیٹھ کے گزار دیتے ہیں۔ کیا ہے یار، ایک آدمی نے 15 منٹ پڑھا، آدھا مجمع چلا گیا، پھر کوئی نامور آیا 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ تو یہاں پر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھنا چاہوں گا۔ مولا نے فرمایا کہ لا تنظر من قالا انظر ما قیلا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کبھی یہ نہ دیکھ کہ کہنے والا کون ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ دیکھ کہہ کیا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کہ ذکر کس کا؟ ہاں، ذکر کس کا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ایسے عزادار ہمارے موجود ہیں بعض، بے شک بے شک، جو صبح سے مجلس کی جگہ بیٹھتے ہیں اور اختتام مجلس پر اٹھ کے جاتے ہیں۔ ان کے اذہان کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے کہ فلاں آئے میں اس کو سنوں، متواتر سبھی کو ایک زاویے سے سن رہے ہیں اور ان کی نیت یہ ہے کہ ہم ذکر حسین سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو یہ کچھ عوامل ہیں، اور اس کے بعد اجتماعی طور پر عوامل ہیں کہ ہمارے مبلغین، واعظین، ذاکرین جب سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ تبلیغ کریں گے، چونکہ امیر کائنات کا فرمان ہے کہ اذ نفسک قبل ان تعظ الناس، مولا فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے کو واعظ و نصیحت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کر، اپنے گریبان میں جھانک۔ ہاں، اپنے گریبان میں جھانک۔ اور ایک عرفی مثال ہے شاہ صاحب کہ جب میں کسی کے اوپر انگشت اعتراض اٹھاتا ہوں نا، تو ایک انگشت کا رخ اس کی جانب ہوتا ہے، 3 کا رخ اٹھانے والے کی جانب ہوتا ہے، اپنی طرف۔ ہاں، اٹھانے والے کی طرف ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو بئی معنی یعنی سب سے پہلے مبلغین، واعظین، ذاکرین کو ایک تو خود معنویت اور ذکر حسین سے خلوص پیدا کرنا ہے، اور دوسرا ان کو زندگی کے ہر لمحے میں یہ کم از کم سوچتے رہنا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن عوامل کی بنیاد پر اس ذکر اعضاء کے اندر معنویت پیدا ہو سکتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ انہی کو فوکس کرے، اپنی ناموری کو نہ دیکھے، اپنے بزنس پوائنٹ کو نہ دیکھے۔ بڑے بڑے نامور ہیں اس فیلڈ کے، اور ان کی زبانوں سے جب تبلیغ دین کی باتیں سنی جائیں تو بہت ہی بڑے مبلغ نظر آتے ہیں، لیکن ایک بیچارے آدمی کے پاس کی بات نہیں ہے کہ ان کو بلا کر ان سے ذکر حسین سن لے۔ بالکل بجا فرمایا آپ۔ جی ہاں، تو لہٰذا ایک تو میں ان لوگوں سے اپیل کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے ان لوگوں کو کہ مظلوم کربلا کے ذکر کو اتنے مہنگے داموں میں نہ بیچو کہ غریب کی پہنچ سے ہی باہر ہو، غریب کی پہنچ سے ہی باہر ہو جائے۔ حسرت لے کے وہ نہ چلا جائے کہ کاش اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی 10 ذاکرین کو بلا لیتا، میں بھی 10 آدمیوں کو بلا لیتا، مومنین کے لیے میں بھی لنگر کا انتظام کر لیتا، فلاں آگے پیچھے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اور پھر یہ مقدس گائے بن کے پھرتے ہیں، ان کو ممبر پہ ذکر حسین کرنے والے جو مولا کا چھوٹا ذاکر ہے نا، پتہ نہیں اون بھائی مولا کی نگاہ میں معتبر کون ہے، بے شک جی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کے مزید 1 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ نجف اشرف کہ اپنا جعفر شوستری تھے، اس کی زندگی کا پہلا دن تھا کہ اس نے کتاب روضۃ الشہداء کو سامنے رکھا اور مظلوم کربلا کی عزاداری بیان کی اپنے بچوں کو بٹھا کر سبحان اللہ۔ گھر میں۔ تو رات کے وقت اس دور کے ایک بہت بڑے مجتہد نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کے باہر 2 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ایک پر سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام بیٹھے ہیں اور دوسری پر حضرت امام حسین علیہ السلام صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا سلطان وفا کو کہ اے عباس اس جعفر شوستری کا نام میرے روضہ خانوں کی لسٹ میں لکھ دے۔ واہ 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 واہ۔ اس کی زندگی کا پہلا دن تھا، کتاب سے دیکھ کر اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر اس نے حسین پڑھا ہے، حسین کے مصائب پڑھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس بات سے میں کتمان نہ کروں، اس دور کا ایک نامور ترین تھا، سرزمین عراق پہ مبلغ واعظ تھا۔ مولا نے فرمایا اے ابو الفضل عباس اس کا نام میرے مداخانوں کی لسٹ سے خارج کر دے۔ تو پتہ نہیں مولا کی نگاہ میں کون معتبر ہے، مولا کی نگاہ میں کس کی ڈیوٹی جو ہے شرف قبولیت رکھتی ہے، بے شک مولا کسے اپنا روضہ خان مانتا ہے۔ تو بہرحال میں نے وقت زیادہ لے لیا، اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام ہمارے جو برادران ہیں ان کی خدمت میں یہی اپیل ہے، اگر اس مشن اعضاء میں معنویت، روحانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ایک تو خلوص کو بروئے کار لائیں، دوسرا ان کے ذہن میں فقط یہ ہونا چاہیے کہ ہم ذاکر
मुसीबत मजलूम करबला है। सुबहान अल्लाह। हम सैयद बतूल सानी की शाम गरीबा के वक्त लूटी हुई चादर के किस्सा को बयान करने वाले किस्सा खान है। वाह 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 वाह। हम कूफा और शाम के बाजारों में बतूल ज़ादियों पर मसाइब के जो पहाड़ गिरे हैं, हम कायनात आलम के हर बाज़मीर इंसान का गिरेबान झंझोड़ झंझोड़ कर उनको बता रहे हैं कि बतूल ज़ादियों पे ये गुजरी, सरकार सैयद शोहदा पर ये गुजरी, अंसार करबला पर ये गुजरी। तो कम से कम ये बयान करने के लिए सैयदादा हमारा लेवल जो है, हमारा मिजाज जो है, अगर बिजनेस पॉइंट वाला है तो खुदा की कसम हम इस पैगाम को नहीं फैला सकते हैं। बेशक अगर हम इस रियाकारी से और दुनियावी मफादात से बेनियाज होकर अगर हम इस जिक्र को फैलाना चाहते हैं, खुदा की कसम इसमें मानवियत वही है, रूहानियत वही है। और इस मानवियत और रूहानियत के मुतालिक मैं यहाँ पर अपने उस्ताद मुअज़्ज़म किबला सैयद आगा अली हुसैन कुम्मी नजफी दामत बरकातहू का एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं कि जो मजलूम करबला का जिक्र करते हैं ना, जिक्र करने वाला अगर अपने आप में रहकर जिक्र करे तो वो अपने दौर का वली है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोमिनीन, आपने किबला मुख्तियार कुमी साहब की गुफ्तगू को सुना। बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने मेरे और आपके सवालात का जवाब दिया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अज़ादारी के हवाले से उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही मज़ीद अच्छी वीडियोज़ सुनने के लिए उलमाए कराम की, ज़ाकिरीन की हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो आपके अज़हान में सवालात हैं वो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके सवाल भी उलमाए कराम और ज़ाकिरीन की खिदमत में पेश करूँगा। वस्सलाम, आपका खादिम, आपका नौकर ज़ाकिर सैयद ओन आमिर रब्बानी।